آپ فرماتے ہیں کہ پیر اس وقت تک پیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، پیر کہلانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ پیر ہے ہی وہی جو حضور کی سنت کا تارک نہ ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو شیخ کامل ہے، جو پیر ہے، اس کے اندر کون سی صفات پائی جائیں تو وہ شیخ کہلانے کے لائق ہے، وہ پیر کہلانے کے لائق ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ 4 اوصاف جو ہیں وہ اگر ایک شیخ کے اندر پائے جائیں، 4 وصف اگر پیر کے اندر پائے جائیں تو وہ پیر کہلانے کے لائق ہے۔ اگر وہ اوصاف نہیں ہیں تو کوئی پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ 4 اوصاف کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وصف یہ ہے کہ شیخ کہلانے والا اس کا جو سلسلہ ہے، بیعت کا سلسلہ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک متصل ہو، یعنی وہ انڈائریکٹ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو۔ جس پیر کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہے اس کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، اور یوں سلسلہ اور یہ کڑی چلتے چلتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ سلسلہ متصل ہو۔ دوسرا وصف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جو پیر ہے وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہو، جس گروہ کے لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو وہی اہل سنت و جماعت ہے، اور وہی فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہے۔ تیسرا جو وصف شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ جو پیر ہے وہ دین کا عالم ہو، وہ لوگوں کو مسائل بتا سکتا ہو، وہ قرآن کا فہم رکھتا ہو، وہ قرآن کے اسرار و رموز سے واقف ہو، وہ حضور کی حدیث کا عالم ہو، وہ فقہ کا عالم ہو، وہ فقہ کی کتابوں سے مسائل کا استنباط کرنا جانتا ہو، وہ مسائل لوگوں کو آگے بتانا جانتا ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں، یہ کالے حروف، ان کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نعوذ باللہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شریعت کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، طریقت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت الگ چیز ہے اور طریقت اور تصوف الگ چیز ہے۔ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی جو قادری سلسلے کے پیشوا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیر اس وقت تک پیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، پیر کہلانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ عالم دین نہ ہو۔ اور چوتھا وصف پیر فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ اب جو حضور کی سنت کا تارک ہے وہ اعلانیہ فسق کرنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے داڑھی۔ اب اگر کوئی داڑھی کا تارک ہے، داڑھی اس کے چہرے پہ نہیں ہے، اور کوئی اس کو پیر سمجھتا ہے یا اس کے ہزاروں کے حساب سے مریدین ہیں، تو لوگوں کے سمجھنے سے وہ نہ پیر بن جائے گا اور نہ وہ پیر ہے۔ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، میں نہیں کہہ رہا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر ہے ہی وہی جو حضور کی سنت کا تارک نہ ہو، حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہو۔ تو یہ 4 اوصاف جس شیخ کامل کے اندر پائے جائیں وہ اس قابل ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ جس کے اندر یہ 4 اوصاف نہیں پائے جاتے، وہ دین کا عالم نہیں ہے، وہ فاسق مولن ہے، وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ سرکار کی ذات تک متصل نہیں ہے، تو ایسا پیر سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ایسا پیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں یہی گزارش کروں گا کہ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دینے جا رہے ہیں خدا را پہلے دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 وصف پائے جائیں وہ پیر کہلانے کے لائق ہے۔ آپ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے جا رہے ہیں پہلے سوچیں کیا یہ اوصاف میرے اس پیر کے اندر پائے جا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میں ہاتھ دے رہا ہوں۔